الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قابل احترام طالبات اور خواتین، ماشاءاللہ ماہ رمضان مبارک میں بھی آپ اپنے اپنے علاقے میں مراکز نسوان میں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور معلمات بھی آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیم میں ہماتن مصروف ہیں. اور ظاہر ہے کہ موسم گرما ہے، اور گرما کے موسم میں جن گھروں میں آپ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بعض جگہ تو چھوٹی جگہ بھی ہیں اور مشقت کے ساتھ آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ آرام و راحت کے ساتھ جو علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں مشقت کے ساتھ علم جو حاصل کیا جاتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اس علم میں بڑی برکت ہے، اس علم میں بڑا نور ہے، اور اس علم کا بہت بڑا فائدہ ہے جو علم مشقتوں کے ساتھ حاصل کیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی محنتوں کو. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان مبارک میں آپ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جو جمع ہو رہی ہیں روزانہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور رمضان مبارک کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں آپ تمام کو عطا فرمائے. رمضان مبارک میں جو عبادتیں آپ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پتہ نہیں کس کی عبادت مقبول ہو. اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے، کوالٹی کو دیکھتے ہیں. اگر آپ اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ 10 منٹ اگر عبادت کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر آپ بغیر خشوع و خضوع اور بغیر اخلاص کے اگر 1 گھنٹہ آپ عبادت کرتے ہیں. اللہ سے رو لگائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیے. رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے. نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. اس میں 3 عشرے، عشرہ عربی زبان میں 10 کو کہتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ عشرہ کے معنی ہوتے ہیں 10. اور چونکہ پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن اور تیسرے 10 دن، یہ 3 عشرے ملا کر 1 مہینہ ہے. تو پہلا عشرہ یعنی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک، اس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمہ، پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے. وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور 11 سے 20 تک کا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. یہ عشرہ جس عشرے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مغفرت والا عشرہ ہے. اور تیسرا عشرہ عتق من النار، دوزخ سے آزادی کا، یعنی 21 سے لے کر چاند نظر آنے تک. بہت بہترین سیزن ہے، بڑا بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو منوانے کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اللہ سے رو لگانے کا، اور اپنی آخرت اور عاقبت کو بنانے کا. بات چلی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے. تھوڑا سا رحمت کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. دیکھیے، رحمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، مہربان ہے، اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بندوں پر رحم کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھی دیتے ہیں، سختی بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے پر اللہ کی رحمت باری ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ عرش پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ غصہ کرتے ہیں تو 100 مرتبہ گویا اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے ہم زندہ ہیں. ہمارا وجود، ہم کتنے گناہ کر جاتے ہیں، ہم کتنی لغزشیں کر جاتے ہیں، ہم کتنی خطائیں کر جاتے ہیں، پروردگار کی شریعت کے کس قدر مجرم بن جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیتے ہیں، فوراً نہیں پکڑتے. کتنی غلطیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ رحم پر رحم کرتے چلے جاتے ہیں. ہمارا وجود اللہ کے رحیم ہونے کی علامت ہے. اگر اللہ تعالیٰ رحیم نہ ہوتے تو ہم زندہ کہاں ہوتے؟ فوراً ہی پٹک دیے جاتے، فوراً ہی مار دیے جاتے، فوراً ہی عذاب آ جاتے. عذاب سے بچے ہوئے، اس کی پکڑ اور گرفت سے بچے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ
نے اپنے غصے سے ہم تک پہنچایا، اس کے غضب سے بچایا ہے. باوجود کہ وہ غصہ کر سکتا ہے، باوجود کہ وہ اپنا غضب نازل کر سکتا ہے، باوجود کہ وہ اپنی لعنت اور پھٹکار نازل کر سکتا ہے، لیکن اس نے ہم تک پہنچایا. یہ اس کی رحمت ہے. ہم زیادہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ مہربان ہے، پروردگار رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیسے پائیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے کئی فارمولے قرآن مجید میں بیان کیے گئے. میں ان آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں گا. سب سے پہلی بات ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 155 سے 157 تک جو پروردگار نے بتایا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ زندگی ایسے ہی نہیں گزرے گی، یاد رکھیے. زندگی میں اتار چڑھاؤ ہے، زندگی میں نشیب اور فراز ہے، زندگی میں کبھی خوشی کبھی غم، زندگی میں کبھی راحت اور کبھی تکلیف، زندگی میں کبھی بیماری کبھی صحت، زندگی میں کبھی عزت اور کبھی ذلت، زندگی میں کبھی عروج تو کبھی زوال، زندگی میں کبھی سکھ تو کبھی دکھ. یہ چلا رہا ہے، یہ چلتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہم سب کو عطا کی ہے، یہ ایک زندگی ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں، تم کتنے پانی میں ہو. ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں کیا دے کر؟ خوف دے کر، جوع بھوک دے کر. کرونا کا خوف ہے، یہ امتحان ہے. کرونا کا خوف دے دیا، گھبرائیے مت، خوف میں مت آ جائیے. اللہ پر توکل کریے. بچنا ہے تو بچیں گے، مرنا ہے تو مریں گے. موت اگر ہے تو اللہ سے ملاقات ہے، بچیں گے تو نیکی کا موقع ہے، نیک اعمال کرنے کا. اور رمضان آئے گا اور عبادت کریں گے، اور رمضان آئے گا اور عبادت کریں گے. قربانی آئے گی، قربانی کریں گے. وقت ملے گا تو عمرہ کریں گے، وقت ملے گا تو ذکر و اذکار کریں گے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں. خوف اللہ تعالیٰ خوف دیتے ہیں، مگر بندے کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے. بھوک دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، مالوں میں کمی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں، پھلوں میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، جانوں میں کمی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں. تندرست بیٹا انتقال ہو گیا، صبر کرو، برداشت کرو. اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. برداشت کرو، صبر کرو. دکھ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، فطری چیز ہے، مگر یہ کہ واویلا مچانا، مار لینا، پیٹ لینا نہیں. برداشت کرو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا. اللہ جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں کو بشارت دی گئی. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے. پیغمبر کون ہے صابر؟ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان کو پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم سب اللہ کے، ہم سب اللہ کے لیے. وانا الیہ راجعون، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا. کس کو ہمیشہ رہنا ہے؟ کس کو؟ کوئی رہا ہے 150 سال سے زیادہ یہاں اس دور میں؟ پیارے پیغمبر صاحب کی امت کے بارے میں فرمایا گیا کہ 60-70 کے درمیان کے ہے بس. کوئی 70 سال جیتا ہے، کوئی 80، کوئی 100 سال پار کر لیتا ہے. اس سے بڑا کیا ہے آج کل؟ کون رہا ہے یہاں ہمیشہ؟ اور جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، ورحمہ، اور خصوصی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کو مل رہی ہے؟ صبر کرنے والوں کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول آپ پر ہو تو آپ یہ فیصلہ کریے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی مصیبتیں آئیں گی ہم صبر کریں گے. نقصان ہو گیا مال کا، صبر کریں گے. اولاد کا انتقال ہو گیا، صبر کریں گے. بیمار ہو گئے، صبر کریں گے. کوئی بلا آ گئی، صبر کریں گے. کورونا کا مرض آ گیا، صبر کریں گے. یہ صبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے اور کیا کیا کرنا ہے، اور کیا فرمانے ہیں؟ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ایمان ضروری ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے. اگر ضرورت پڑی اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا ملک چھوڑنا پڑے گا، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، ہجرت کرو.
اللہ کی راہ میں جہاد کرو. وقت آئے گا جہاد کرنا تو جی نہیں چرائیں گے, بزدلی ظاہر نہیں کریں گے, اٹھیں گے, قدم بڑھائیں گے. یہ جب کام کرو گے تو اللہ کی رحمت ملے گی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے اور ایک فارمولا دیا گیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 132 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہو, تو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گا. فرمانبرداری کرو, شیطان کی پیروی نہیں, نفس کی پیروی نہیں, لوگوں کی پیروی نہیں. اطاعت کرو اللہ کی, سب سے بڑھ کر جس کی اطاعت کرنی ہے وہ اللہ, اور اس کے بعد اس کے رسول. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام کر گزرو, اور جن کاموں سے روکا ہے اسے رک جاؤ, باز آ جاؤ. اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فرمانا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کا. کیا کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ. مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں, ایک دوسرے کے دوست ہیں. کیا کام کرتے ہیں وہ؟ یأمرون بالمعروف, لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں. شوہر کو بھلائی کا حکم دیا, بیٹوں کو بھلائی کا حکم دیا, چھوٹوں کو بھلائی کا حکم دیا, لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا, رشتہ داروں کو بھلائی کا حکم دیا, شاگردوں کو بھلائی کا حکم دیا, مقتدیوں کو بھلائی کا حکم دیا. لوگوں کو بھلائی کا کام کرتے رہنے کا حکم دیتے رہو. وینہون عن المنکر, اور برائی سے روکتے ہیں لوگوں کو. اور پھر نماز کو قائم کرتے ہیں, نماز پڑھتے نہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو صرف نماز پڑھنا مطلب نہیں کہ ظہر پڑھ لیا اثر چھوڑ دی, مغرب پڑھ لی عشاء کو چھوڑ دیا اور فجر میں غنہ مار دیا. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرو گے تو اللہ کی رحمت ملے گی, زکوٰۃ ادا کرو گے تو اللہ کی رحمت ملے گی, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی رحمت ملے گی, بھلائی کا لوگوں کو حکم دیتے رہو گے اللہ کی رحمت ملے گی, لوگوں کو برائی سے روکتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملے گی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ. بعضیات ایسے ہیں کہ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قرب, اللہ کی نزدیکی کا اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتے ہیں. ان قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا. کون؟ کیا کام کرنے والے؟ اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. آپ غریب ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے, صرف مالدار ہی خرچ کریں گے, ایسا نہیں ہے. مالدار جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں وہ لاکھوں روپے خرچ کرے گا, اور جس کے پاس لاکھوں روپے ہیں وہ ہزاروں روپے خرچ کرے گا, اور جس کے پاس ہزاروں روپے ہیں وہ 2-4 روپے ہی خرچ کرے. ایسا کہاں ہے کہ غریب کو خرچ کرنا نہیں ہے؟ آپ بھی خرچ کیجیے. مالدار 1 کروڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور غریب 100 روپے خرچ کرتا ہے, اور فیصد کے لحاظ سے وہ دونوں برابر ہیں, تو اس پر بھی اجر ملے گا. آپ اپنی غربت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. آپ غریب ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف لیتے ہی رہیں گے, نہیں, آپ کو بھی دینا ہے. آپ اپنے پڑوس میں آپ سے جو زیادہ غریب ہیں ان کو دیجیے, آپ سے زیادہ جو تنگ دست ہیں ان کو دیجیے. آپ کے گھر میں افطاری میں 2 چیزیں تو رہتی ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس افطاری میں 1 چیز بھی نہیں ہوتی. آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے اوپر خرچ کرو. آپ کے ہاں بہت اچھے کپڑے بنتے ہیں عید کو, اور آپ کے پاس ایک بیوہ ہے پڑوس میں, اس کے پاس اس کی بچی کے لیے 1 جوڑا کپڑے بھی اس کو میسر نہیں ہے, معمولی سے بھی. آپ اس کو اس کپڑے کا انتظام کر دیجیے. خرچ کرو گے تو ملے گا. انفق یا ابن آدم ينفق علیہ, اے آدم کے بیٹے خرچ کر, تجھ پر خرچ کیا رہے گا. تو زمین والوں پر رحم کرتے ہوئے خرچ کر, آسمان والوں پر رحم کر کے تجھ پر خرچ کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ ہے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجیے, اور امید رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غریب خرچ کرے گا تو غریب کو غریب ہی نہیں رکھے گا, غریب کو مالدار بنا دے گا. یہ فارمولا ہے. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو کوئی ہمارے پاس 1 لے کر آتا ہے ہم اس کو 10 دیتے ہیں. 1 روپیہ خرچ کرو 10 اللہ دیں گے, غیبی انتظام کریں گے.
10 दोगे तो 100 देंगे अल्लाह तबारक व तआला, गैबी इंतजाम होगा, कम से कम है ये, वरना तो अल्लाह तबारक व तआला उससे कई गुना ज्यादा देंगे। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की सी है जो किसान जमीन में बोता है। एक दाना किसान जमीन पे बोता है और इस एक दाने से 7 बालियां निकलती हैं, हर बाली में 100 दाने होते हैं। एक दाने से जिस परवरदिगार ने उस किसान को एक दाने के बदले में 700 दाने दिए हैं, वही परवरदिगार जो अल्लाह की राह में एक खर्च करेगा उसको 700 गुना ज्यादा अजर अता करेगा, उसको 700 गुना ज्यादा देगा, दौलत भी देगा। अल्लाह तबारक व तआला मुख्तार कुल है, जितना चाहे जिसको चाहे जैसे चाहे दे, उसके हाथ को कौन रोक सकता है? उसके इरादे को कोई रोक नहीं सकता। वो युरीद वो फ़अालु लिमा युरीद, जिस काम का इरादा कर लेता है वो कर गुजरता है, उसके इरादे को उसके फैसले को कोई टाल नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को पाने के लिए बहुत काम करने पड़ते हैं। अल्लाह तआला ने फरमाया सूरह नूर की आयत नंबर 56 में, वअक़ीमुस्सलाह वआतुज़्ज़काह वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। देखो नमाज को कायम करो, ज़कात दो, औरतों को चाहिए कि औरतें ज़कात दें। कितनी औरतें हैं जिनके पास सोना है चांदी है मगर ज़कात नहीं देती? भाई ज़कात से जेवर आपने पहना है, आप शौहर से क्यों कहती हैं कि तुम ज़कात दो? ज़कात तो तुम को देना चाहिए, ये तुम्हारी चीजें। आप कहती हैं कि हमारे पास जेवर है, पैसा नहीं है, हम ज़कात कहाँ से तैयार है, जेवर में ही से काट कर दो। आपके पास 10 तोले सोना है और 10 तोले की कीमत लगाओ, उसमें से कोई एक चीज बेच दो अगर तुम्हारे पास सकत नहीं है। हाँ, शौहर से ये कह सकती हो ये जेवर हमने जो पहना है वो आप ही के लिए पहना है, इसलिए आप ज़कात दीजिए, गुजारिश कर सकती कीजिए ना, हुक्म मत दीजिए, हाकिम मत बनिए शौहर के सामने। शौहर के सामने हाकिम नहीं, हाँ महकूम बनिए। रिजालु क़व्वामूना अला निसा, मर्द औरतों पर भारी हैं, वो मेहनत मजदूरी करके तुमको खिलाते हैं, इसलिए गुजारिश करो कि भाई हमारे पास है 7.5 तोले सोना है, चांदी हमारे पास ज़कात फर्ज है, साल गुजर गया, ज़कात दीजिए आप, हमारे पास तो नहीं है। आजिज़ी के लिए दरख्वास्त के लिए दे दिया तो ठीक है, और नहीं देना आपके पास गुंजाइश नहीं है तो आप पर उस पर जरूरी नहीं कि आपकी आपके मालियत की ज़कात को अदा करें। आप अपने माल के मालिक हैं, आपका माल है वो सोना, आप मालिक हैं तो आपको ज़कात दीजिए, उसमें से कुछ कर्ज लेके दीजिए एडजस्टमेंट के लिए। शादी हो तो एडजस्टमेंट किया जाता है, वलीमा हो तो एडजस्टमेंट किया जाता है, और ज़कात हो तो एडजस्टमेंट क्यों नहीं होती? दीजिए, ज़कात देना चाहिए। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, नमाज को कायम करो, ज़कात दो, वातिउर रसूल, और रसूल की इताअत करो। ये काम करोगे लअल्लकुम तुरहमून, तुम पर रहम किया जाएगा, अल्लाह ताला की रहमत आएगी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को पाने के लिए इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, हमेशा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ते रहो, दिल में कहते रहो अल्लाह ताला मुझसे गुनाह हो गया है, मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं आपकी गुनहगार बंदी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। लौला तस्तग़फ़िरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, सूरह नमल आयत नंबर 46 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसा क्यों नहीं होता कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की से इस्तिग़फ़ार करो, शायद कि तुम पर मेहरबानी की जाए। तुम इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह तुम्हारे पर मेहरबानी करेगा, तुम पर रहमत करेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा था, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरी कौम के लोगों इस्तिग़फ़ार करो, अपने परवरदिगार से गिड़गिड़ाओ, नदामत के आंसू बहाओ, माफ़ी मांगो, आइंदा उस गुनाह के न करने का पुख्ता इरादा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह क्या करेगा? युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, तुम्हारे ऊपर रहमत की मूसलाधार बारिश बरसाएगा, व यमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, अल्लाह तबारक व तआला मालों और औलाद से तुम्हारी मदद करेगा, व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए बागात अता करेगा, तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। फरावानी होगी कब? इस्तिग़फ़ार। और फिर रहमत को पाने का एक और फार्मूला दिया गया, वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तक़वी वाली जिंदगी गुजारो, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारो, बेलगाम जिंदगी मत गुजारो, लगाम लगाओ अल्लाह के हुक्मों की, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। अल्लाह ताला ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उनको करो, और जिनसे रोका है उससे रुक जाओ। डरते हुए जिंदगी गुजारो, तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो, जो हलाल है वो खाओ, जो हराम है उससे रुक जाओ, बाज आ जाओ, जो हक है उसको मानो, और जो नाहक और बातिल उससे बच जाओ, यही तक़वा है।
سورہ حدید کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولی، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، کیا ہوگا؟ یؤتیکم کفلین من رحمتی، اللہ اپنی رحمت کے 2 حصے یعنی دگنا حصے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رحمت عطا کرے گا، ویجعل لکم نورا، اللہ تم کو ایک ایسا نور دے گا تمشون بہ جس سے تم چل پاؤ گے، ویغفر لکم، اللہ تم کو معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 155 155 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہے قرآن مبارک برکت والی کتاب ہے قرآن، فاتبعوا، اس کی اتباع کرو، قرآن مجید پڑھو۔ ماشاءاللہ ہمارے سینٹرس میں 1500 خواتین قرآن مجید کا درس لے رہی ہیں، درس پڑھ رہی ہیں روزانہ۔ اس کا مطلب سمجھو، اس پہ غور و فکر کرو، تنہائی میں بھی بیٹھو۔ یہ قرآن، درس قرآن جو ہے آپ مدرسے میں مکتب میں ہیں، 150 200 روپے کی بات ہے، اس کو خریدو، اس کو پڑھو رمضان مبارک میں، اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کب تک زندگی بسر کریں گے ہم؟ اس کتاب کے بغیر نجات نہیں ہے، اس کتاب کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ یہ کتاب کل قیامت کے دن آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گی کہ اس قوم نے مجھے تو چھوڑ رکھا تھا، سب کو لیتے تھے، قریب کرتے تھے، مجھ کو دور رکھا تھا، سب کو پیار کرتے تھے بچوں سے، مجھ کو دور رکھا تھا، مجھ کو تو تانکوں میں سجا کر رکھا تھا، کبھی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کبھی دیمک لے جاتی تھی مجھ کو، یہ لوگ نہیں پڑھتے تھے مجھے، بچو اس سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب برکت والی کتاب، فاتبعوا، اس کی اتباع کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم یہ بات کہ قرآن مجید کی اتباع کرنا، قرآن مجید سے پوچھو تم کیا کہہ رہے ہو، یہ قرآن کس کام کے کرنے کا حکم دو، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، کیا حکم دیا گیا اس پر عمل کرتے چلے جاؤ، اس کام سے روکا ہے قرآن نے، رکتے چلے جاؤ، یہی ہے اتباع، یہی ہے اتباع، یہی ہے اطاعت۔ جب اللہ کی کتاب کی اتباع کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سورہ اعراف آیت نمبر 156 156 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور میری رحمت ہر چیز پر بھاری ہے، اور میں لکھتا ہوں کس کے لیے؟ وہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس رحمت کو ان لوگوں کے حق میں لکھتا ہوں جو یتقون، تقوی والی زندگی گزار کرتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ رحمت کو پانے کا ایک اور فارمولہ آپ کی خدمت میں ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 204 204 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے غور سے سنو قرآن مجید کو، ادھر ادھر کی باتیں ختم کرو، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ جھگڑے، یہ گالیاں ختم کرو، رک جاؤ اپنی باتوں سے، رک جاؤ اپنے گانوں سے، خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو قرآن مجید کو۔ اگر قرآن مجید کو غور سے سنو گے اور قرآن مجید کے سنتے وقت خاموش رہو گے لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پانے کے لیے ہم سب کو یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پورے حیدرآباد میں 60 کے قریب سینٹر جو چل رہے ہیں، 1500 خواتین ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، کرونا کے باوجود بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں انشاءاللہ 25 رمضان تک یہ سلسلہ چلے گا، اور 8-10 دن کی چھٹی انشاءاللہ رہے گی، 26 رمضان سے 5 شوال تک، اور پھر 6 شوال سے الحمدللہ پھر یہ مکاتب شروع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری معلمات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، انہیں برکت عطا فرمائے، جذبے کے ساتھ انہیں اس خدمت میں لگے رہنے کی استقامت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ تمام کو بھی ان کی قدر کرنی چاہیے، ان سے علم سیکھنا چاہیے، اور یہ نہیں ظاہر کرنا چاہیے کہ آپ احسان کر رہی معلمہ پر، نہیں، معلمہ آپ کے پر احسان کریں کہ آپ کو پڑھا رہی ہیں۔ علم کی قدر کریں، علم والوں کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔